پاک ان کے علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ جو نماز سے فارغ ہو گئی ادھر تشریف لے آئی، مہربانی کر کے ذرا ادھر سامنے تشریف لے آئے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی انجمن طلبہ اسلام کے ذیل اہتمام اور برادر اصغر محبتوں کے لائق محمد ارسلان نے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے۔ تمام دوست احباب اس کے اندر شریک ہیں۔ اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصد اپنے خالق اور اپنے مالک کی معرفت اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ سب سے بڑا مقصد انسان کی زندگی کا اپنے خالق کی معرفت اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اب اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے مضبوط ذریعہ ہے، وہ ہے تقوی۔ جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنی معرفت بھی عطا فرماتا ہے اور اپنی رضا بھی عطا فرماتا ہے۔ کہ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جس کے حاصل ہو جانے کے بعد دل گناہوں سے جھجکتا ہو۔ جب تقوی حاصل ہو جاتا ہے، تقوی ہے کیا؟ کہ تقوی دل کی وہ کیفیت ہے کہ جب بندے کے دل کے اندر تقوی آ جاتا ہے، تقوی پرہیزگاری اس کے دل کے اندر آ گئی، تو پھر اس کا دل گناہ کرنے کے لیے جھجکتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو کہتا ہے کہ یہ بندے تو کیا کر رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور نیکی کرنے کے لیے تڑپتا ہے کہ میں فلاں نیکی بھی کر لوں، فلاں نیکی بھی کر لوں۔ تقوی کا معنی بچنا اور بچانا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کرے، نیکیوں کی طرف لے کے آئے، اور جب تقوی اس کے دل کے اندر آ گیا تو اللہ اپنی معرفت بھی عطا فرمائے گا اور اپنی رضا بھی عطا فرما دے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ سرکار کی بارگاہ کے اندر روتے ہوئے حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا مشرکین نے، دشمنوں نے پکڑ لیا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر رکھو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے اوپر جو ہے بھروسہ رکھو، اللہ ضرور آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے اور گھر جا کے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرے ساتھ دہرا دی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بندے نے پڑھنا ہے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو اللہ اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ چند سیکنڈ ہی لگتے ہیں، میرے حساب سے 2 سیکنڈ لگتے ہیں کہ بندہ پورا کر لیتا جملے کو۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے، اپنی بیوی کو سارا ماجرا بتایا کہ سرکار نے یہ فرمایا ہے، حضور یہ فرما رہے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ آپ بیوی بھی بیٹھ گئی، خود بھی بیٹھ گئے، وظیفہ شروع کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے جا رہے ہیں کہ ابھی وظیفہ تھوڑا سا انہوں نے پڑھا ہے کہ بیٹے نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ ابا جی دروازہ کھولو۔ باپ نے بڑی محبت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ دروازہ کھولا، بیٹے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور پوچھا کہ اتنی جلدی کیسے آ گئے ہو؟ وہ تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو بیٹے نے کہا کہ وہ دشمن کی آنکھ لگ گئی تھی، میں ادھر سے بھاگ آیا ہوں۔ اور دوسرے روایت کے اندر یہ آتا ہے، دوسرے راویوں کے تحت، کہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عوف بن مالک کے بیٹے آئے تو 700 بکریاں بھی لے کر آ گئے، 100 بکریاں بھی لے کر آ گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حضرت عوف بن مالک چلے گئے، یا رسول اللہ یہ کیا ہمارے لیے حلال ہے؟ میرا بیٹا دشمنوں کی بکریاں لے آیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں یہ تمہارے لیے حلال ہے، کہ جب اللہ سے بندہ ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کو غیب سے رزق بھی عطا فرماتا ہے، اس کی مشکلات بھی حل فرما دیتا ہے۔ اور ہمارا حال ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے میرے دوستو بزرگوں؟ بڑی معذرت کے ساتھ
کہ ہمیں تھوڑا سا ہمارا بیٹا کام پہ نہ جا رہا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے گھر میں کسی نے کچھ کر دیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے نا آپ تھوڑا سا نقش بنا کے دیں، میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ رب کی ذات پہ ہم نے بھروسہ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ رب کی ذات پہ تقوی رکھیں، رب کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، پرہیزگاری اختیار کریں، اللہ پاک مشکلات کو بھی حل فرمائے گا، رزق بھی عطا فرما دے گا۔ اب میرے دوستو بزرگوں، یہ تقوی کیسے اختیار کرنا چاہیے؟ اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی مذہب والا ہو، جب تک ایمان نہیں لے کر آئے گا اللہ اس کو روزوں کا ثواب نہیں عطا فرمائے گا۔ لیکن ایمان ہمارے پاس ایک ایسی اتنی عظیم دولت ہے، دنیا کائنات کی سب سے بڑی دولت میں یہ کہتا ہوں کہ ایمان کی دولت ہے، کہ جب اللہ نے بندے کو ایمان عطا فرما دیا سمجھو کہ ساری دولت ہی عطا فرما دی۔ کہ ایمان کی خاطر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے مارے کھائی، وہ شاعر نے کہا کہ تیرا جوڑ یہودیاں نال پینا ہی، تیرا مارا انہاں تو تینوں پواواں گا میں، کل ٹھوک کے ناخنا تیریاں وچ داستان عجیب بناواں گا میں، تیرا جوڑ یہودیاں نال پینا ہی، مارا انہاں تو تینوں پواواں گا میں، کل ٹھوک کے ناخنا تیریاں وچ داستان عجیب بناواں گا میں، ٹرنا پوے گا پخ دے کولیاں اتے، ٹرنا پوے گا پخ دے کولیاں اتے، داستان عشق دی عجیب بناواں گا میں۔ بلال کہتے ہیں پھر مجھے کیا ملے گا؟ تو عشق کہتا ہے کہ جنوں عرش تے صدقے رب ملدا ہے اون دے سینے نال تینوں لاواں گا میں۔ تو حضرت بلال حبشی نے ایمان نہیں چھوڑا، ساری ماریں کھا لی، چربی بھی اپنے جسم کی پگھلوا لی، ساری اذیتیں برداشت کر لی۔ وہ امیہ کہتا ہے نا کہ ہاں ہن 10 رب دا نام لویں گا، تو حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کا نام لیتا ہوں، احد احد احد، حضور کا نام لے گا۔ کہا کہ ہاں جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں آپ مجھے مارے مارتے ہو، مجھے حضور کا دیدار ہوتا ہے، تم مارے مارتے رہتے ہو، مجھے اور بھی ٹس آ جاتی ہے۔ یہ ایمان کی جو ہے مضبوطی کی علامت ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم نے اپنے ایمان کو کمزور کر دیا ہے، تو کیا اختیار کرنا جی؟ تقوی اختیار کرنا ہے۔ پہلا سبق یہ مل گیا کہ بندہ اللہ رزق بھی عطا فرمائے گا، مشکلات کو حل بھی فرما دے گا۔ اور رب نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کرو، پرہیزگاری حاصل کرو۔ اب میرے دوستو بزرگوں، بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے نوجوان اور دیگر دوست احباب، اب کہہ لو تو دوسرے احباب بھی کر لیتے ہیں کہ موبائل دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ارطغرل چل رہا ہے، اس کے اندر میچ چل رہا ہے، یا اس کے اندر ٹک ٹاک چل رہی ہے، وہ سارے دن ایسے اس نے گزار دیا، نہ نماز اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، نہ قرآن کی تلاوت کی ہے، شام کو اس نے جو ہے جلدی جلدی کر کے اس نے کہا کہ جلدی کرو بھی افطاری بناؤ، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو یہ روزے کا مقصد تو حاصل نہ ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ اس کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن جو روزے کا مقصد ہے وہ اس کو حاصل ہی نہیں ہوا۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ پرہیزگاری حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، وہ تو ہم نے حاصل ہی نہیں کیا۔ بہرحال میرے دوستو، تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ جب اختیار کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ دو تین بات کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ طواف کر رہے ہیں اور ایک بندہ بڑے عشق و مستی کے اندر، بڑے غم کے اندر جا کے کعبے کا غلاف پکڑ کے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، بڑا گنہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، روح سیاہ ہوں، بڑے جملے بولتا ہے۔ اور سارے طواف والے کہتے ہیں نہ جانے اس نے کون سا ایسا بڑا گناہ کر لیا ہے، بس ہی نہیں کرتا پیا، بس نہیں کر رہا، یہ روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، جتنے بھی دعا مانگتے ہیں روتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس بندے کو دیکھ رہے ہیں کہ تب سے جب ہم نے طواف شروع کیا ہے یہ بندہ روئے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں بڑا گنہگار ہوں، کائنات کا سب سے بڑا گنہگار میں ہوں۔ تو ایک بندے نے ہاتھ رکھا اس کی کمر پہ اور اس کو تسلی دی، فرمایا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تسلی رکھ، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور دیکھنے والوں کو تجسس ہوا کہ میں اس کی زیارت تو کروں، کون ہے یہ اتنا بڑا گنہگار کہ جو روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ اب آپ سنیے گا ہماری حالت کیا ہے اور ان کی تقوی کی پرہیزگاری کی علامت کیا ہے، کہ وہ تقوی کس طرح اختیار کرتے ہیں، ان کے تقوی کا عالم کیا ہے۔ تو جب وہ پیچھے ہٹتے ہیں دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ یہ سیدنا زین العابدین ہے،
زین العابدین جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے امام حسین کے بیٹے کہ جو اس قدر رو رہے ہیں کہ جو گناہوں سے پاک ہیں، گناہوں سے جو پاک ہیں، وہ کعبے کے ساتھ لپٹ کے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں سب سے بڑا گنہگار ہوں۔ تے آپ 5 نمازاں پڑھ کے یا ایک ادھی نماز پڑھ کے قرآن کے آدھا رکوع پڑھ کے ہم کہتے ہیں کہ میں بڑا نیک ہوں، 500 روپے ہم نے مسجد میں دے دیا، میرا نام لینا جی، میرا نام دو آپ نے لیا ہی نہیں ہے، لگتا ہے کہ ارائی والا ہی پیسے کھا گیا ہے، تو یہ ہمارا تقویٰ ہے۔ ہمارا تقویٰ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تقویٰ ہمارا ایسا ہونا چاہیے جس طرح امام زین العابدین نے تقویٰ اختیار کیا ہے، جس طرح انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت تھا جب وہ دشمن نے تیر لگائے اور وہ زخم ہو گیا، آپ کو دودھ پلا گیا تو زخموں سے دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اپنا چہرہ، خلیفہ دوم ہے نا، عدل کے ان کا ایک نام ہے۔ آج بھی انگریز لوگ جو ہے ان کی کتابیں پڑھاتے ہیں، ان کی سیرت پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عدل انصاف میں سب سے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اصول اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وہ انگریز ہو کے ہمارے مسلمانوں کی سیرت پڑھ رہے ہیں، ہم مسلمان ہو کے اپنے کارنامے نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیے ہیں اور ہمارے اسلاف نے کیا کیا ہے۔ بہرحال یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آپ اپنا چہرہ، خلیفہ دوم ہے، سرکار نے جو خود مانگا ہے وہ کتنا بڑا نیک ہوگا کہ جس کو خود سرکار نے مانگ لیا ہو کہ عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ اب ان کا آخری وقت ہے، ان کے تقوی کا عالم کیا ہے کہ اپنا چہرہ زمین پہ رکھ لیتے ہیں اور لوگ اٹھا کے، صحابہ کرام اٹھا کے اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ تم گواہ رہنا، میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ روئے جا رہے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے کہ اے ابا جان، ہمیشہ آپ نے عدل بھی کیا ہے، انصاف بھی کیا ہے اور آپ کا ایک نام ہے عدل انصاف میں، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ نے بیواؤں کے ساتھ بھی تعاون کیا ہے، یتیموں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، اے ابا جان آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ میں اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا چہرہ اس خاک پہ رکھ کے کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دینا، میں تیرے گناہ گار بندہ ہوں، مجھے معاف فرما دینا، میں تیرے گناہ گار بندہ ہوں۔ میرے دوستو بزرگوں، وہ بندہ جس کو سرکار نے خود دعا مانگ کے لیا ہو اللہ سے اور اللہ نے تحفہ عطا فرمایا ہو، وہ اس قدر پرہیزگاری اختیار کر کے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کر رہے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ ادھر ہیں، منہ بھی ادھر ہے، دل کہیں اور لگا پڑا ہے، تو دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ برکت عطا فرما، اور دل میں چور چڑھ رہا ہے کہ اب فلانے کے ساتھ جا کے میں نے ٹھگی کرنی ہے، فلانے کا یہ کام کرنا ہے، فلانے کو تنگ کرنا ہے، اور جو انچی زمین میری طرف آندھی پئی ہے نا، وہ میں داب بھی لینے سے بعد آکھاں گا اے مستری دی غلطی سی، وہ مستری نے جان کے رکھ دی تھی۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ پھر بندہ کہتا ہے کہ میں جو سارے یتیموں کا مال چوس کے اور غریبوں کے پیسے ہڑپ کر کے، دھوکہ دہی کر کے کہہ رہا ہے کہ مینوں معاف کر دیا، یہ میں چلیا عمرہ کرن واسطے، جس طرح وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا، وہ سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو ایسا عمرہ قبول ہو جائے گا جی؟ بتائیے نا، نہیں نہ ہوگا۔ تو اب اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کام کرنا ہے جو بھی، اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، تو اللہ مشکلات بھی حل فرمائے گا اور رب ہمیں رزق بھی عطا فرمائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ مطاف کے اندر ہم طواف کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک بندہ جو ہے سجدے کے اندر روئے جا رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وقت کے ولی گزرے ہیں اور بڑے نیک انسان جن کا ایک ایک جملہ سونے کے قلم سے لکھنے والا ہے، انہوں نے لکھا کہ میں نے، دیکھنے والا کہتا ہے کہ وہ سجدے میں جانے والا رو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں، مجھے معاف فرما دینا، میں بڑا گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دینا، بڑا گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ اس نے کہا کہ بڑی دیر ہو گئی، یہ روئے جا رہا ہے، پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ کر لیا ہے۔ اس کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ سجدے سے سر اٹھائیے، تسلی ہو جائے گی آپ کو، اللہ پاک کو سکون عطا فرمائے گا۔ وہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ ذرا میں دیکھوں تو صحیح کون ہے؟ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو دیکھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جو ولیوں کے سردار، ان کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ سجدے کے اندر جا کے کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے اتنے مسلمان کر دیے، میں نے اتنا نیک کام کر دیا، میں نے فلانا نیک کام کر دیا، میں نے جو ہے لوگوں کو تبلیغ کر کے جو ہے اسلام کے قریب کر دیا، کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا یا اللہ۔ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جو چلیں تو اللہ پاک ان کے اوپر سایہ بھیج دیتا ہے،
وہ دعا کریں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اس قدر وہ ان کے پرہیزگاری ہے، لیکن آخر میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دینا۔ میرے دوستو بزرگوں، آخری بات کر کے پھر بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ وہ ایک میرے دوست نے بات سنائی، یہ تو ہو گیا ہمارا اسلاف کا پرہیزگاری اختیار کرنا، ان کا تقوی کا عالم۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ ایک انگریز کی زبانی سنتے ہیں، غیر مسلم کی زبانی، کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے پاکستان سے چلا گیا دوسرے ممالک کے اندر، باہر کے ملک کہہ لو، ہماری عام زبان میں باہر چلا گیا، وہ کام کرتا رہا۔ مالک نے کہا کہ بھائی اپنے پیسے لے لو، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نا اپنے پاس جمع رکھیں، آپ اپنے پاس جمع رکھیں، جب مجھے ضرورت ہوگی میں لے جاؤں گا، اور جب میں واپس جاؤں گا تو میں آپ سے کہوں گا کہ اتنے پیسے بن گئے ہیں، آپ لکھتے رہو تو مجھے دے دینا۔ مالک نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ کچھ عرصہ گزر گیا، تقریباً 5 سال کا ویزا ہوتا ہے، چلو 5 سال لگا لو، 5 سال وہ کام کرتا رہا، دن بھی رات بھی، جو بھی وہ مالک بولتا رہا، غیر مسلم۔ اب جب آنے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، گھر بنانے ہیں، جو بھی اپنی ضروریات گنوائیں، اس نے کہا کہ میں نے جا کے وہ سامان خریدنا ہے تو پیسے دے دیجیے۔ تو غیر مسلم کہنے لگا کیڑے پیسے؟ بتاؤ کون سے پیسے؟ آپ نے کتنا کام کیا ہے؟ میرے پاس اتنے پیسے ہے ہی نہیں۔ بندہ بڑا پریشان کہ وہ بندہ اتنی محنت کی ہو، گھر بار بیوی بچے چھوڑے ہوں، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے، رشتہ دار دوست احباب، اور باہر کے ملک کے اندر اکیلا تنہا ہے، اور غیر مسلموں کو کے انڈر کام کر رہا ہے، وہاں کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے، نہ وہاں کوئی امی ہے، نہ کوئی ابو ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، صرف وہ کام ہی کر رہا ہے۔ اب اس کی دل پہ کیا گزری ہوگی ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ بندہ بڑے پریشان کر کے، یا واپس بھی جانا ہے، واپسی کے لیے بھی پیسے نہیں ہے میرے پاس، تو میں نے تو سارے جمع کروا دیے، اب کیا کرے؟ اس نے سوچتا رہا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کا ایک دوست آیا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس کے پاس نہ جاؤں، دل میں سوچنے لگا کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ جب وہ اسے میٹنگ سے فارغ ہو کے اس کا دوست واپس جاتا ہے، اس کے پیچھے پیچھا کرتا ہو اس کے دفتر میں، گھر میں پہنچ گیا، پہنچ کے اس سے کہنے لگا کہ ہاں بھائی میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ادھر کام کرتے ہیں، کیسے آ جانا ہوا؟ تو کہا کہ میرے اسی طرح نا پیسے فلاں بندے نے مار دیے ہیں، اور میرے پیسے نہیں دے رہا وہ بندہ، میں نے 5 سال دیکھو خدمت کی ہے اس کی، اتنا سارا کام کیا ہے، اور زاروں کی تار ہوتا ہے کہ میں نے تو جا کے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا کہ چلو میں بات کروں گا۔ اس نے اگلے دن جا کے اسے کہا کہ پیسے، کون سے پیسے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے بات نہیں کی مالک سے، اس نے میرے پیسے نہیں دیے، کہ چلو آج میں آپ کو نا ایک چیز لکھ کے دیتا ہوں تو پرچی کے اوپر، تو یہ اس کو جا کے دے دینا، لیکن رستے کے اندر کھولنا نہیں ہے، رستے کے اندر کھولنا نہیں۔ تو کہا چلو ٹھیک ہے جی، میرے تو پیسے ملنے چاہیے، مجھے کیا لگے آپ نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا۔ تو پرچی اس نے لی، پرچی لے کے وہ جا کے اس مالک کو دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ آپ کے دوست نے بھیجی ہے۔ کہا کہ دوست کی عزت تو پھر کرتا ہی ہے وہ۔ اس نے کھولا، اس نے کہا کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جملہ، پیسے اس نے سارے دے دیے۔ بندہ بڑا حیران ہوا کہ میں جو ہے منتیں ترلے کر کر کے ہار گیا ہوں، لیکن اس نے پیسے نہیں دیے، جتن کر لیے پورے، لیکن اس نے پیسے نہیں دیے مجھے، اور دوست نے ایک ہی جملہ لکھا ہے، اس نے پیسے دے دیے ہیں۔ کہا کہ آپ بتا دی نا اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ کہا کہ نہیں یہ نہیں بتانا میں نے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، آپ اور بھی رہو گے۔ کہا کہ نہیں آپ بتائیے مجھے کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ وہ مالک نہیں بتاتا، وہ پیسے تو لے لیتا ہے لیکن واپس آنے کو دل نہیں کرتا، کہتا نہیں پوچھ کے ہی جانا ہے، آج میں پوچھ کے ہی جاؤں گا۔ میں چلے جاتا اس کے دوست کے پاس، کہتا ہے کہ آپ نے میری سفارش کر دی، بڑی مہربانی جناب، پیسے مجھے مل گئے، لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ نے اس پرچی کے اندر لکھا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا لگے، آپ کو کام ہو گیا، آپ چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے پوچھ کے جانا ہے۔ بیٹھا رہا، ترلے منتے کرتا رہا۔ اس نے کہا کہ سنو، تو پھر میں نے یہ لکھا تھا اس پرچی کے اندر کہ اے میرے دوست یہ بتا تو کب کا مسلمان ہو گیا ہے؟ یہ بے ایمانی کرنا تو مسلمانوں کا کام ہے، تو کب کا مسلمان ہو گیا ہے؟ انگریز ڈر گیا، وہ کہنے لگا کہ یہ مسلمانوں کا کام ہے بے ایمانی کرنا، میں کس طرف جا رہا ہوں؟ اور سارے پیسے اس نے فوراً دے دیے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ انگریز ہمیں ایک تانے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ غیر مسلم یہ کہہ رہا ہے کہ تو کدوں کا مسلمان ہو گیا ہے، کیا ہو جائے کام کرنے لگتے ہیں، اور ہم مسلمان ہو کے اپنے اگیرے بان کے اندر نہیں جاگتے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، اس نے ایسے کیا ہے، اس نے ایسے کیا ہے۔ بندہ اپنے آپ سے پوچھے کہ بتا تو کتنا نیک ہے۔ برا بندہ میں لبن ٹوریا تے برا نہ لبا کوئی،
بابے بلے شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ برا بندہ میں لبن ٹریا تے برا نہ لبا کوئی، جد میں اندر چاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی۔ میرے دوستو بزرگوں، تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، بڑی بڑی مشکلات جو ہیں اللہ پاک حل فرما دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔